بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے بتایا تھا نا آپ کو، جب بھی کوئی بندہ مسجد میں جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پڑھے گا اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ تحیۃ المسجد. بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے گا اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ تحیۃ المسجد. فَإِن صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا جَلَسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. چنانچہ اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو گیا اور بیٹھ گیا، پھر بیٹھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، تب بھی وہ کیا مانی جائیں گے؟ تحیۃ ال. کبھی کبھار آپ مسجد میں داخل ہو، آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ سیدھے سے کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے. آپ سیدھے سے کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِن صَلَّى الْفَرْضَ عَقِبَ دُخُولِهِ فِي الْمَسْجِدِ. اب آپ مسجد میں داخل ہو گئے، امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ تحیۃ المسجد مت پڑھ سکتے ہیں، اس وقت مت پڑھ سکتے آپ تحیۃ المسجد. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت کیا پڑھنی ہے آپ کو؟ فرض. اس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے؟ فرض. تو کیا فرماتے وَإِن صَلَّى الْفَرْضَ، اور اگر فرض نماز پڑھ لی عَقِبَ دُخُولِهِ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہی، یا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، یا امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، یا نماز کا وقت تھا، نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. اور کیا فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ بندہ مسجد میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا، اور اسی کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ فرض نماز شروع کی. او صلی صلاۃ اخری، یا اور کوئی نماز پڑھ لی، جیسے سنت ہے، سنت نماز ہوتی ہے، وہ پڑھ لی. یہ جو ہے نا تحیۃ المسجد نہیں پڑھا. ولم ینوی بہا تحیۃ المسجد، یا اور کوئی نماز شروع کر دی لیکن نفل ہی، یا نفل ہی، لیکن اس میں تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کی. تکفیہ ہذہ الصلاۃ عن تحیۃ المسجد، تو یہ نماز اس کے لیے تحیۃ المسجد کے لیے کافی ہو جائے گی. یعنی یہ بھی کیا مانا جائے گا؟ تحیۃ المسجد، مسجد کے آداب میں سے. ٹھیک ہے. اگر فرض پڑھ لے یا اور کوئی نماز پڑھ لی، اس میں تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کی، تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. وہ بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. وَتُسْتَحَبُّ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، اور وضو کے بعد 2 رکعتیں کیا ہیں؟ مستحب ہے. وضو کے بعد 2 رکعتیں کیا ہیں؟ مستحب ہے. قبل جفاف الماء من الاعضاء، اعضاء سے جسم کے پارٹ سے جو پارٹ آپ وضو میں دھوتے ہو، ان کو سوکھنے سے پہلے 2 رکعتیں نفل پڑھنا. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. وتسمى هذه الصلاة تحیۃ الوضوء، اور اس نماز کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ معراج گئے تھے. حدیث کا مفہوم ہے معراج پہ جب گئے تھے، آسمانوں پہ گئے تھے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا بھی سیر کروایا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے تھے تو آگے کچھ قدموں کے آواز سنے. اپنے آگے کیا سنی؟ قدموں کی آوازیں. اور وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تھی. اپنے آگے کس کے قدموں کی آوازیں سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی. تو جب واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے آپ کے قدموں کی آواز جنت میں سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد میں 2 رکعتیں کیا پڑھتا ہوں؟ نفل پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو. تو کتنی فضیلت ہے اس کی. ایک ہے فرض آپ نے پڑھنا ہی ہے، اس پہ اللہ جنت میں ڈالے یا نہ ڈالے، وہ اللہ کا قرض ہے آپ پہ، وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جب آپ کرو گے نا، اس سے تقرب حاصل ہوتا ہے. کس سے تقرب حاصل ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ جب آپ کرو گے تو تقرب حاصل ہوتا ہے. یہ بات سمجھو آپ. ٹھیک ہے. وَتُسْتَحَبُّ 4 رَكَعَاتٍ فِي الضُّحَىٰ، ضحیٰ پتہ کس کو بولتے ہیں؟ چاشت کا وقت ہوتا ہے. صبح جب بالکل سورج کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں سورج ہوتا ہے. صبح جب بالکل جو ہے نا، صبح جب سورج نکلتا ہے، جب کم سے کم 10-11 بجے سورج کیا ہوتا ہے؟ گرماہٹ ہوتی ہے اس کو بولے 10-11 بجے. اگر آپ آج کے حساب سے دیکھیں گے 9-10-11 ایسے گرماہٹ، چاشت کا وقت اس کو بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم میں کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ 4 رکعت پڑھنا ہے. کتنی؟ 4 رکعت. ان کو کیا بولتے ہیں؟
مستحب، کیا بولتے ہیں مستحب 4 رکعت. وَيَزِيدُ مَا شَاءَ إِلَى 12 رَكْعَةً، اور اگر کوئی بندہ چاہے گا تو 12 رکعتوں تک بھی پڑھ سکتا ہے، 4 سے لے کر 12 رکعت. وَتُسَمَّى هَذِهِ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الضُّحَىٰ، اور اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ کا نام دیا گیا. کس نماز کا نام دیا گیا؟ ٹھیک ہے.